سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے پہلا جواب دیا فرشتے۔ فرمایا وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا پھر رسول، وہ رسول کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وہی ہوتی ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے کہا ہوگا پھر ہم ہیں، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا میرے نزدیک حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، لإخوان الذین جو آئیں گے میرے بعد، یاتون من بعدی، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے جن میں قرآن لکھا ہوگا، اس پر ایمان لائیں گے۔ میں تو موجود نہیں ہوں گا کہ مجھے دیکھ کر یا میری باتیں سن کر ایمان لائیں، انہیں تو قرآن کے اوراق ملیں گے، ان سے ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان حسین ترین ہے۔ اب یہاں حسین ترین تو ایمان ان کا ہوا، لیکن افضل ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے۔ افضل اور ہے، حسین اور ہے۔ افضل ترین وہ تو یہ ہے، کہا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی سے بھی کم تر ہے، کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے ایمان سے بڑھتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے، صحابہ کے ایمان وہ شاید دیگر تھا، شاید دیگر تھا، اس کی نوعیت ہی اور تھی، لیکن حسین ترین ایمان حضور فرما رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں میری صحبت تو نصیب نہیں ہوگی، میری زیارت نصیب نہیں ہوگی، ہاں انہیں اوراق ملیں گے جن میں کتاب اللہ موجود ہوگی، اس سے وہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو جائے تب نا، تو حسین ترین ایمان سے اللہ تعالی ہمیں نواز دے گا۔ اسی طریقے سے جہاد کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کئی مرتبہ جہاد کی 3 منزلیں بیان کی، پھر ہر ایک کے اندر 3 سب سٹوریز ہیں، درمیانی منزلیں 9 ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد، اور 9ویں آخری کیا ہے؟ بالفعل جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے لیے، اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ، یہ ہے 9ویں منزل۔ تو بلند ترین کون سی ہوئی؟ 9ویں۔ اہم ترین کون سی ہے؟ افضل ترین کون سی ہے؟ پہلی۔ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور اسے اللہ کا مطیع بنائے۔ افضل تو یہ ہے، ظاہر بات ہے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی نا، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، لیکن یہ پہلی 2 منزلیں طے کیے بغیر جو تیسری منزل پر کود جاتے ہیں، ان کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ قتال کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، مال غنیمت کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کسی حمیت جاہلی میں ہوتا ہے، کسی قوم پرستی کے لیے ہوتا ہے، کسی وطن پرستی کے لیے ہوتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں ہوتا۔ ہاں پہلی منزلیں آپ پہلے طے کر لیں، رفتہ رفتہ چڑھے، لترکبن طبقا عن طبق، رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ وہ آپ بڑھیں تو بلند ترین منزل، بلند ترین وہی ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام ہو جائے گا، جیسے یہاں بھی فرمایا ہے کہ جو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جو نوافل کے ذریعے سے میری طرف تقرب اختیار کرتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ دیکھیے جو پہلی طرح کا جو ہے، جو تصوف ہے یا تقرب الی اللہ ہے، سلوک ہے، اس میں کرامات نہیں ہوگی، کیا ہوں گی تو بہت کم ہوں گی، نہ ہونے کے برابر ہوں گی، ان کے تذکرے آپ سنیں گے نہیں۔ صحابہ کرام سے کوئی کرامات زیادہ آپ سنتے ہیں کبھی؟ کرامات اولیاء اور اولیاء کے حالات و واقعات جس طریقے سے ان کی کرامات کا بیان ہوتا ہے، تفصیلات ہوتی ہیں، اگرچہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے، ان میں جھوٹی روایات بھی ہیں، لیکن ہم قائل ہیں جیسے رسولوں کے لیے معجزات، ایسے ہی اولیاء اللہ کے لیے کرامات۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے ان کی بزرگی ظاہر کر دیتا ہے کہ واقعی یہ واقعی ان کا قرب ہے، اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، ظاہر کر دیتا ہے، لیکن یہ ان کے اپنے اختیار پہ نہیں ہوتا، نہ معجزہ نبی کے اختیار پہ ہے، معجزہ اللہ دکھاتا ہے۔
اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، وہ رسول کے اس سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں موجود ہے۔ حضور کو بھی کبھی کبھی خیال ہو جاتا تھا، چونکہ قریش نے جو ہے ایک طرح سے سمجھیے کارنر کر دیا تھا حضور کو، اگر رسول ہو تو دکھاؤ یہ معجزہ، دکھاؤ آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، جیسے اور رسولوں نے معجزے دکھائے تھے۔ حضرت صالح کو ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی تھی، چٹان کے اندر سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو گئی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، لوگوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ دکھا دیا، دکھاؤ اگر تم رسول ہو تو تمہارے لیے ایک باغ جو ہے اس مکے کی سرزمین میں بن جانا چاہیے، اس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور پودے ہوں، انگوروں کی بیلیں بھی ہوں اور اس میں چشمے بھی جاری ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل ہے اس کی۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو نہیں دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بات تو یہ کہا گیا کہ میں نے تم سے دعویٰ کہا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں جو مجھ سے یہ مطالبے کر رہے ہو، میں نے تو صرف یہ کہا ما کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، ہاں میرے پر وحی آتی ہے، وہ وحی کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو دعویٰ جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال حضور کے بہت سے چاہنے والے بھی اس مطالبے کے آگے جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضور کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، اگرچہ وہ ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن حضور سے ہمدردی رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، آپ کی صحبت میں بھی آتے تھے۔ ایک روز ایسے ہی محفل میں قریش نے جب سارے مطالبے کیے، جب وہاں سے حضور واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آج تو آپ کی قوم نے آپ پر حجت قائم کر دی ہے، آپ واقعی اگر رسول ہیں تو یہ معجزے دکھائیے، ان کی تو حجت آپ پر آ گئی۔ تو ذرا سوچیے کہ حضور کی جان کیسے شکنجے میں اللہ دکھاتا نہیں، اللہ کیوں نہیں دکھاتا؟ اس لیے کہ اللہ مہلت دینا چاہتا ہے۔ ایسا کھلا معجزہ دکھانے کے بعد قوم کو مہلت نہیں ملتی، پھر بھی ایمان نہ لائے تو برباد، تباہ، ختم۔ اللہ ابھی چاہتا تھا یہ قوم مہلت ملے، اس میں سے اور نکلے، ابھی اور مکھن ان میں سے آئے نکلے، اور اس کے بعد وہ جمعیت فراہم ہو جائے کہ باطل سے مقابلہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے دکھائیں گے، بلکہ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں کہ اگر اے نبی آپ کے اندر قدرت ہے تو آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں کوئی سرنگ لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی معجزہ، ہم معجزہ نہیں دکھائیں۔ یہ صورتحال ہے کہ معجزہ رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا، البتہ اللہ دکھاتا ہے۔ تو معجزات کے ہم قائل ہیں، یہاں تو معجزات کا انکار کرنے والے موجود ہو گئے۔ سر سید احمد خان نے انکار کیا اور ان کے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں سب انکاری ہیں، تو کرامات کو کہاں مانیں گے؟ لیکن ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے ایسی چیزیں دکھا سکتا ہے، انہیں کشف ہو سکتا ہے۔ کشف کا معاملہ تو حضرت عمر کے ساتھ بھی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ کہ میدان جنگ جو ہے وہ تو شام میں ہے، حضرت ساریہ جو ہے وہاں کمانڈر ہیں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد منبر پر کھڑے ہوئے، لیکن اچانک کہتے یا ساریہ الی الجبل۔ اب یہاں لوگ حیران ہیں، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ یہ خطبہ کے اندر دوران کوئی ربط کلام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ساریہ یہاں موجود نہیں، یا ساریہ الی الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ غلطی کر رہے تھے، ٹیکٹیکل جو ہے ان سے مسٹیک ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھے وہ کھلے میدان کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ کہ انہیں گھیرا جا سکتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں وہ میدان جنگ دکھایا۔ آج ہمیں ٹیلی ویژن سے نظر آ جاتا ہے، فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں تھے نا۔ ٹیلی ویژن بھی اگر چلتا ہے تو انہی عناصر کی بنیاد پر ایجاد ہوا ہے نا جو اللہ نے بنائے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دریافت کی ہے، تخلیق نہیں کی ہے۔ خالق تو وہ ہے، دریافت ہم نے کی ہے، ہم نے ان کے اندر سے ان کو جو ہے وہ جانا ہے، ان کا علم حاصل کیا کہ یہ قدرتیں جو ہے، بجلی ہم نے پیدا تو نہیں کی، بجلی دریافت کی ہے، تو یہ دریافتیں ہیں ہماری، ورنہ جو تقدیر تو اللہ کی ہے۔ تو اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آج ہمیں دکھا سکتا ہے وہ، تو بغیر ٹیلی ویژن کے کیوں نہیں دکھا سکتا تھا حضرت عمر تو رضی اللہ تعالیٰ؟ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم۔